جو ماں سیریل دیکھ کر اس کی اداکارہ کی نقل کرے اس کا بیٹا کیا فرید ہوگا، اس کا بیٹا جواری ہی ہوگا، اس کا بیٹا شرابی ہی ہوگا، اس کا بیٹا لڑکیاں چھیڑنے والا ہی ہوگا۔ ماں پودا ہے، پودا۔ اگر آپ گلاب چاہتے ہیں تو آپ کو گلاب کا پودا بننا پڑے گا، اگر آپ چمپا چاہتے ہیں چمپا کا پودا بننا پڑے گا، رات رانی چاہتے ہیں رات رانی کا پودا بننا پڑے گا، جوہی چاہتے ہیں نسترن، نسرن، سوسن، جو بھی آپ چاہتے ہیں پھول، اس کا پودا آپ کو بننا پڑے گا، ورنہ ببول پر کبھی گل نہیں کھلتے۔ اگر آپ اسی طرح مردوں کو تکنے والی رہیں، اسی طرح مردوں سے فون پہ بات کرنے والی رہیں، کبھی کبھی مجھے عورتوں کو ولیمے میں جاتا دیکھ کر ایک عجیب افسوس ہوتا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کیوں منہ نہیں کھولتا۔ گلا پھاڑ پھاڑ کے تو سب کہتے ہیں عورتوں کا مزار پہ جانا حرام ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ ولیمے میں بھی جانا حرام ہے؟ مولوی اپنے اجتماع میں بیٹھ کے چیختا ہے کہ مرد جا رہے شرک کر رہے، عورتیں جا رہے شرک کر رہی۔ یہ جو بکواس کرتے ہو نا، تو ذرا کبھی اپنی جماعت میں اس کو بھی تو کہو۔ مزار پہ جانا کیوں حرام ہوا؟ آبرو کے تحفظ کے لیے نا۔ مسجد میں جانا کیوں منع ہوا؟ مجھے بتایا جائے جس مذہب نے عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے عورت کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، اس مذہب کے ماننے والوں کے یہاں ولیموں میں بن ٹھن کے جانے کا جواز کہاں سے نکل آیا؟ یہاں تو مذہبی لوگوں کی عورتیں بھی جا رہی ہیں۔ اب بات اگر کہی جائے گی تو برا سب کو لگتا ہے، مسئلہ ایک آپ ہی کو سمجھتا، اوروں کو نہیں سمجھتا۔ بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں میں دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے، ساحل ہی میں عافیت ہے۔ لیکن مجھے بتایا جائے مسجد سے روکنے والی قوم، مزارات سے روکنے والی قوم ابھی تک بازار اور ولیمہ سے کیوں نہ روک سکی؟ وہ بھی بے پردہ ہے، کوئی اس کے خلاف بولنے والا؟ وہ بھی بے حجاب بن سنور کر وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ پردے کے تین حصے ہیں، ایک درمیانہ، ایک معذورانہ، اور ایک سب سے اعلیٰ ولیوں کا پردہ۔ سب سے اعلیٰ قسم پردے کی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ڈالے خطاب یہ ان سے ہو رہا ہے جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے، جن کے بستر پہ قرآن آیا ان کو کہا جا رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ مجھے شاید کوئی میری معلومات میں اضافہ کرے اس معاملے میں کہ رسول اللہ کے دور میں کوئی ولیمہ ہوا اور اس میں خواتین کی شرکت ہوئی ہو، کوئی ذرا اس میری معلومات میں اضافہ کر دے۔ میں کوئی علامہ نہیں ہوں، کوئی محقق اور مفتی نہیں ہوں، لیکن مجھے بتایا جائے حضور علیہ السلام کے جتنے ولیمے ہیں ان ولیموں میں شرکت صرف صحابہ کی۔ سورۃ الاحزاب اٹھا کے دیکھو، اس کا ان آیتوں کا شان نزول اٹھا کر دیکھیں، اور پھر چلی اگر با پردہ جاتی تو کوئی گنجائش کی صورت تھی، لیکن بے نقاب بے حجاب بن سنور کر دن بھر بنتی ہے اور پھر جاتی ہے۔ پھر اس میں ہنسی ہے، مذاق ہے، خلط ملط ہے، بے پردگی ہے، پھر ویڈیو شوٹنگ ہے۔ ویڈیو شوٹنگ کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہے۔ مولانا سے پیر جی سے اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو چھپایا اور شوٹنگ کے نام پر اپنے گھر کی عورتوں کو ان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ اس قوم پہ لعنت نہیں برسے گی تو کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں مر رہے، پٹ رہے، یہ ہو رہے، ارے کیوں نہیں ہوگا؟ قدرت جب لعنت کر رہی ہے تو رحمت تم پر کون بھیجے گا؟ قدرت جس قوم پہ لعنت کرے رحمت کون بھیجے گا؟ آپ جانتے ہیں یہ جو ناجائز اور حرام تعلقات کی لعنت
शादी शुदा और गैर शादी शुदा लोगों के दरमियान कायम होती है। उसका सबसे बड़ा अड्डा इस वक्त शादियों की महफिल बन चुकी है, निकाह की महफिलें बन चुकी है। एक घर संवरता है, एक घर सजता है, एक घर बसता है, और सैकड़ों घर उजड़ने की बुनियादें उसी एक बसने वाले घर के दरमियान पैदा हो जाती है। इसका मातम कौन करेगा? इस हक पर ऐलान को मुमकिन है औरतें बुरा मानती होगी कि अब हमें वलीमे में जाने से भी रोक दिया, मुमकिन है आधी अधूरी तकरीर काट के कोई इसका भी मजाक बनाए, लेकिन मैं कहता हूं पर्दे की पाबंदी के साथ तो मैं कोई कलाम नहीं करता, लेकिन बेपर्दा, और ये तो कहता हूं ये तकवे की आला किस्म। अगर कोई औरत वली बनना चाहती, ध्यान दे, मर्द वली बनना चाहता है, उसे रोजे की कसरत करना है, कसरत से रोजे रखना होगी, कसरत से नमाजें पढ़नी होगी, तहज्जुद पढ़ना होगा, कुरान की तिलावत कसरत से करनी। औरत को अगर वलिया बनना है, उसे कोई नफली इबादत नहीं करना, सिर्फ फराइज वाजिबात की पाबंदी के साथ अपने घर की चार दीवारी में यह सोच करके कैद हो जाना है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह उसको उसी वक्त मकाम विलायत अता कर देता।